بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ہیں، اور ان کا جو نظریہ تھا وحدت الوجود کے بارے میں۔ اور ایز یوزول ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف اس پر لکھا ہے اور اس پر پڑھا بہت زیادہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب تنظیم اسلامی کا بہت عرصے تک پارٹ بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ان کی ڈسکشنز بھی ہوتی رہیں، علمی مباحث بھی چلتے رہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان سے نظریہ وحدت الوجود کے بارے میں انشاءاللہ سمجھیں گے بھی، اور اس طرح پھر ان سے ہم کمنٹ لیں گے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے نظریے کے بارے میں۔ تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم وحدت الوجود کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا جو نظریہ تھا اس کے بارے میں بات کریں، اس کے بارے میں ڈسکشن کریں، اور ان پر جو کرٹیسزم ہوا اس کے بارے میں بات کریں، سب سے پہلے ہماری آڈینس کے لیے ایک سمپل اور بڑے ہی آسان انداز کے اندر ہمیں یہ بتا دیجئے کہ نظریہ وحدت الوجود ہے کیا؟ کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو شرک اور کفر بھی کہتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، بلکہ اپنی ہر شرک پر جب بھی بات کی جاتی ہے تو وحدت الوجود کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہمارے ہاں گروہ ایسے ہیں، سکولز آف تھاٹ بھی موجود ہیں، جہاں اس کو باقاعدہ توحید کا ایک اہم جز قرار دیا جاتا ہے، بلکہ اخص التوحید کہا جاتا ہے۔ توحید کے خاص چیز جو ہے، خاص عقائد ان کو یعنی اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کو۔ خاص طور پہ جب ہم صوفیہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں ہمیں یہ نظر آتی ہے بات وحدت الوجود کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں بیسک بڑے سمپل اور آسان انداز میں ہمیں بتا دیجیے کہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ ہے کیا اصل میں، اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں، اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کیا ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بیسیکلی وحدت الوجود کو سمجھنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نظریہ پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ ٹھیک ہے، پہلا کویسچن یہ۔ ہاں، اصل سوال یہ ہے کیوں لوگوں کو اتنا ہوا کہ وہ یہ نظریہ اس طرح سے بنا کے اس کو پیش کریں۔ بیسیکلی ہمارے ہاں انسانوں کو مختلف قسم کے سوالات جو ہے وہ درپیش رہے ہیں ہر دور کے اندر۔ تو اگر ہم ان تمام سوالات کی لسٹ بنائیں تو فلسفی یہ کہتی ہے کہ دو سوالات ہر دور میں بہت بڑے سوالات رہے ہیں۔ اچھا، ایک یہ کہ وجود کیا ہے اور دوسرا یہ کہ علم کیا ہے۔ کلاسیکل فلسفی میں سب سے بڑا سوال یہ شمار ہوتا تھا کہ وجود کیا ہے، ایگزسٹنس کیا ہے۔ ایگزسٹنس کیا ہے؟ نہیں، وجود کے دو معنی ہیں۔ اچھا، وجود کا ایک معنی ہے بینگ، ذات کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا وجود کا معنی ہے ایگزسٹنس، ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصدری معنی ہو گیا۔ ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو دو معنی کیے جاتے ہیں دونوں اعتبارات سے، وجود کیا ہے اور دوسرا بڑا سوال رہا ہے علم کیا ہے۔ تو ماڈرن فلسفی کے اندر اب یہ سوال زیادہ غالب آ گیا کہ علم کیا ہے، لیکن کلاسیکل جو ہمارے یہاں فلسفی تھی اس کے اندر وجود کیا ہے یہ ایک بڑا سوال تھا۔ اس لیے جو بڑے بڑے فلسفے وجود میں آئے وہ اس سوال کا لازمی طور پہ جواب دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وجود کیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے ایک عام لے مین کے لیے، وجود کیا ہے، مطلب یہ کیا سوال ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مطلب دنیا کا اہم ترین سوال ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بہت ساری تھیریز سامنے آئیں، 3 تھیریز کو میگا تھیریز کہا جاتا ہے، مطلب مہا نظریات۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم تھیری آف ایوری تھنگ ہیں، مطلب ہم ہر چیز کو ہم ڈیفائن کر دیتی ہیں۔ ان میں ایک فلسفی میں پیدا ہوئی تھیری وہ وحدت الوجود کی تھی، دوسری سائنس میں آئی جیسے آپ بگ بینگ کہہ رہے ہیں، اور اب وہ سٹرنگ تھیری کی طرف جا رہے ہیں یا تھیری آف ایوری تھنگ کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک۔ تیسری جو ہے وہ مذہب نے دی ہے، خاص طور پہ جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں جسے ہم نظریہ تخلیق کہتے ہیں، کریشنزم جسے ہم کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم دونوں نے تو کچھ سائنس پڑھی ہوئی ہے، وجود کیا ہے؟ انسان یہ سمجھتا تھا آج سے پہلے کہ بس جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہی وجود ہے۔ پھر ایک وقت آیا، کچھ لوگوں نے غور کیا، انہوں نے کہا جی وجود کی حقیقت یعنی ریالٹی اصل کیا ہے کہ ہر وجود یہ مادے سے بنا ہے، اور مادہ کیا ہے، اس کی ریالٹی ایٹم ہے، ٹھیک۔ اب ایٹم سے بھی آگے آپ چلے گئے، آپ نے کہا جی ایٹم کے اندر ایک نیوکلس ہوتا ہے، اس میں ایک پروٹان ہے، اس کے اندر نیوٹران بھی ہے نیوکلس میں، اس کے ارد گرد الیکٹران گھوم رہا ہے۔ اب اس وقت تک مور دین 100 پارٹیکلز جو ہے وہ ایٹم کے اندر ڈسکور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب آپ نیوٹران سے بھی آگے چلے گئے کہ نیوٹران کیا چیز ہے، آپ نے کہا وہ کوارکس کے اوپر مشتمل ہے۔ اب آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن ابھی تک آپ کو فائنل جو ہے وہ جواب نہیں مل رہا کہ یہ
انسان ٹھیک ہے آپ نے سادہ سا جواب دے دیا کہ یہ مادہ ہے، میٹر، مادے سے بنی ہوئی ہے ہر چیز، لیکن خود میٹر کیا، وہ ایٹم سے بنا، ایٹم اس سے بنا، وہ اس سے بنا، اس سے بنا، ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے. یعنی آپ سائنٹیفکلی اگر آپ اس سائنٹیفک پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھیں تو وہ یوں اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن فلاسفی میں جب یہ سوال سامنے آیا تو جو ہمارے مڈل ایجز تھے خاص طور پہ، بلکہ اس سے پہلے، یہ نقطہ نظر بیسیکلی جو ہے اس کا جو آئیڈیا لیا گیا وہ افلاطون سے لیا گیا. افلاطون نے یہ بات کہی تھی کہ دو دنیایں ہیں، ایک یہ میٹیریل ورلڈ، مادی دنیا، اور ایک ہے جسے وہ کہتا تھا ورلڈ آف آئیڈیاز ہے، عالم مثال. صوفیاء کے ہاں یہ اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، عالم مثال. وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے گھوڑے ہیں ان سب گھوڑوں کی ایک اصل ہے، وہ اصل جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ ورلڈ آف آئیڈیاز میں ہے. مثال کے طور پہ ایک مزدور جو ہے وہ بٹھے پہ اینٹیں بنا رہا ہے. اب اینٹیں بنانے کے لیے ایک سانچہ ہے، سانچہ ایک ہے، لیکن اس سے جو اینٹیں بن رہی ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو ہے وہ وجود سانچے کا ہے، باقی تو سب اس کی کاپیز ہیں، اس کی کاپیز ہیں. ٹھیک، تو یہ دنیا میں یہ سب کیا ہیں، یہ ریپلیکاز ہیں، یہ کاپیز ہیں. اصل میں وہ سانچے ہیں. جیسے ایک تمام انسان جو ہے ان کا ایک سانچہ ہے، ایک سانچہ. ٹھیک ہے. تمام گھوڑوں کا ایک سانچہ ہے. ٹھیک ہے، تمام جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی جو شیر ہیں ان کا ایک سانچہ ہے. اور یہ سانچہ کہاں پہ ہے؟ پیچھے ورلڈ آف آئیڈیاز میں، عالم مثال میں موجود ہے. ٹھیک، یہ ایک کانسیپٹ افلاطون نے پیش کیا تھا. افلاطون کے بعد ایک فلاطینوس، مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کرسچین پادری تھا، پریسٹ تھا بیسیکلی، لیکن یہ ہے کہ فلسفے کی طرف اس کا رجحان تھا. اس نے پھر یہ نقطہ نظر سب سے پہلے پیش کیا تھا. بیسیکلی سوال یہ پیدا ہوا مطلب کہ وحدت سے کثرت جو ہے وہ کیسے پیدا ہوئی. یعنی اصل سے پھر آگے اس کی جو ہے وہ اس کی جو کاپیز بنی ہے، اگر آپ سمجھ لیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ یونیورس موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے، مطلب ایگزسٹنس میں کیسے آئی ہے. ٹھیک، تو یہ ایک سوال سائنس والوں کو پیدا ہوا، فلسفے والوں کو بھی پیدا ہوا. مطلب ہمارے ہاں تو سمپل ہے نا، مذہب کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، جنت میں رکھا. ٹھیک ہے، 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنا دیا، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، دنیا میں بھیج دیا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو سٹوری ہے، یہ تو کہانی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے. یا وہ اس چیز کو سائنٹیفکلی سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آبزرویشن ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پہ کہ کیسے یہ سب کچھ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا ایگزسٹنس میں آیا ہے، یا پھر وہ اس کو فلاسفیکلی انداز میں جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیسیکلی فلاطینوس نے یہ سب سے فلاطینوس جو ہے وہ اس کی جو ڈیتھ ہے یہ تقریباً 270 میں ہے. ٹھیک ہے، یہ عیسائی جو ہے پادری تھا اور فلسفے کی طرف آ گیا. اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جو صادر ہوا ہے یہ ایک سے صادر ہوا، مطلب اس نے 4 اس طرح سے نا گریڈز بنا دیے، ان کو تنزلات کہتے ہیں. یعنی اب جو سائنس جو کہتی ہے نا وہ تو ارتقاء کی بات کرتی ہے. ارتقاء میں جو ہے وہ حرکت نیچے سے اوپر کی طرف ہے، تنزل میں جو ہے وہ حرکت اوپر سے نیچے کی طرف ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک سے جو ہے وہ یہ ساری کثرت وجود میں آئی ہے. یہاں تو آپ کیا کرتے ہیں، بیک میں جاتے ہیں نا، کثرت سے آپ پیچھے چلے جاتے ہیں بگ بینگ کی طرف کہ انیشیلی ایک سنگولیرٹی تھی. ٹھیک ہے، اور وہاں سے یہ سارے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے جیسے اس نے فلاطینوس نے اس طرح سے بات کی کہ دی ون تھا، دی ون سے جو ہے اس عقل پیدا ہوئی، عقل سے پھر نفس پیدا ہوا، نفس سے پھر آگے جو ہے وہ سارا مادہ پیدا ہوا، جس طرح سے بھی اس وقت کے فلسفے کے مطابق اس نے بات کی. یہ پھر نقطہ نظر جو ہے وہ ہندو مت میں بھی آیا ہمیں، خاص طور پہ شنکر اچاریہ جو ہے، چونکہ بدھزم جب بہت زیادہ پھیلنا شروع ہوا، چونکہ اس کے پیچھے بدھ کی جو باتیں ہوتی تھی اس کے پیچھے انٹلیکٹ تھی، فلاسفی تھی. تو ہندو ابھی تک رسومات اور کلچر اور ایسی چیزوں کا نام تھا ہندو مت. تو ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا بدھ مت. تو پھر شنکر اچاریہ جو ہے، حالانکہ اس کی زیادہ ایج نہیں تھی، 32 سال کی عمر میں یہ فوت ہو گیا تھا. اس کی کوئی تاریخی وفات 820 ہے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے. تو اس نے وہ فلاسفی جو ہے وہ لی ہے اور اس کو ویدانت کے نام سے جو ہے یہ فلسفہ ہندو مت میں ہمیں ملتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وجود جو ہے نا وہ 2 نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو فلاطینوس یہ کہتا تھا کہ وجود ایک ہی ہے، اور یہ کہتے تھے کہ 2 نہیں ہے. مطلب اس نے بات وہی لے لی لیکن اس کو اس کا مختلف انداز سے بیان کیا. اسی بات کو پھر بعد میں ہمارے ہاں مڈل ایجز میں مختلف فلاسفرز نے، مطلب ابو نصر فارابی نے پکڑا، پھر اس کے بعد ابن سینا نے پکڑا، پھر اور بہت سارے لوگ آئے.
بالآخر آ کے اس کو جسے کہتے ہیں نا اس کی تھیورائزیشن کی ہے, اس کو ایک تھیری کی صورت دی ہے, وہ شیخ ابن عربی نے دی ہے. شیخ ابن عربی ان کی کوئی تاریخ وفات جو ہے وہ 638 بنتی ہے, یعنی 7ویں صدی ہجری کے یہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے جو کانسیپٹ پیش کیا وحدت الوجود کا, ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو آسان فہم انداز میں سمجھیں کہ وہ ہے کیا, تاکہ ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے. اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں, جو وحدت الوجود کے حق میں بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھا پاتے کہ وحدت الوجود کیا ہے. جو اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی مشکل ہے. میرا خیال ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے شاید چونکہ فلاسفی سے ریلیٹڈ ہے, اس کی اوریجنس فلاسفی میں ہیں, اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہیے پڑتا ہے. اور یہ جیسے آپ نے اس کا ایک تمہیدی بات بیان کی, تو تب تک جب تک آپ کو اس کا کانسیپٹ نہیں پتا کہ اوریجن کہاں سے آ رہی ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, تب تک آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے, اس کی جڑ تک نہیں, روٹ تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک. بیسیکلی اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو ابن عربی نے یہ بات کہی کہ یہ جتنی بھی ایگزسٹنس ہے, یہ یونیورس کی ہے, انسان کی ہے, زمین آسمان, یہ سب کچھ ہے, یہ سب تخیل ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک خیال ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں سوچ رہا ہوں, آپ سوچ رہے ہیں, میرا خیال میرے وجود سے باہر نہیں ہے. مطلب میں جو سوچ رہا ہوں نا, میرا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اس کتاب میں تو نہیں پیدا ہو رہا, نہ میز میں ہے, وہ میرے وجود کے اندر ہی ہے, میرے مائنڈ کے اندر ہے. ٹھیک, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کائنات جو ہے اللہ نے اس کو سوچا ہوا ہے. ٹھیک, مطلب یہ گاڈ ان گاڈز مائنڈ, مطلب خدا کے دماغ کے اندر, آسان الفاظ میں یہ سب اللہ کے. اب جیسے اب میں چاہوں تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ کو اتنی طاقت دی ہے, قوت دی ہے, چاہوں تو پوری دنیا اپنے تخیل میں بنا لو. بالکل ٹھیک. میں اپنا گھر بنا سکتا ہوں, ایک شہر بسا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کام کیا. وہ کہتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا تخیل کمال درجے کا ہے. مطلب ہماری صفات ناقص ہیں نا, تو اللہ کی صفات کمال درجے کی ہیں. تو اللہ کے تخیل کے بارے میں یہ گمان ہونے لگ گیا کہ وہ حقیقت ہے اس کے کمال تخیل ہونے کی وجہ سے. یعنی ہے تو تخیل, ہاں, لیکن اتنی پرفیکشن ہے جیسے ریئل, جیسے مثال کے طور پہ خواب میں آپ کو بعض اوقات جو ہے وہ خواب اتنا زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیسے آپ کو جیسے آپ حقیقت ہے, ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں وہ تو خواب تھا, وہ تو ڈریم تھا, وہ ریئلٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی تو یہ سب کے اس وجود کی ریئلٹی کیا ہے. اصل میں تو سب ریئلٹی کو جاننا چاہتے ہیں نا, حقیقت کیا ہے, مطلب جسے کہتے ہیں دی الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے, آخری سچ کیا ہے. ٹھیک, جیسے ہم نے بات کی نا کہ جی مادہ ہے ہر چیز کی اصل, پھر ایٹم ہے, پھر ایٹم کے بعد کیا ہے کہ جی نیوکلیس ہے, پھر نیوٹران ہے, پھر آگے کوارکس ہے, آگے آپ فائنل ٹروتھ تک پہنچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی اسی طرح انہوں نے یہی کام کیا. تو وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کا تخیل ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کا خیال ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے یہ سب سوچا ہوا ہے, لیکن یہ سب اللہ نے سوچا ہوا ہے, یہ سب اللہ کی سوچ جو ہے وہ اللہ کی ذات سے باہر نہیں ہے. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا چونکہ خدا کے اندر ہے, خدا کے تخیل کے اندر ہے, تو یعنی یہ خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے, تو اسی لیے اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں. اس کو اسی لیے وحدت الوجود, یعنی وجود ایک ہے, وجود ایک. اگر ہم خدا سے علیحدہ کر لیں تو یہ دو بن جائیں گے. ہاں, خدا سے علیحدہ تو وہ شرک ہو جائے گا, وہ شرک ہو جائے گا, وہ شرک ہو جائے گا. اور اللہ چونکہ احد ہے اور احد سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی, تو وہ اس کے اندر ہے, تو اس سے انہوں نے ایک وحدت الوجود کا کانسیپٹ. وہ یہ بھی کہتے ہیں بیسیکلی کہ دیکھیں ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں, حالانکہ یہ ہمارے اوپر سطحی نقد ہے, کیونکہ مشرک کا مطلب ہوتا ہے جس نے اللہ کے وجود کے برابر کسی وجود کو کر دیا. ہم تو مان ہی نہیں رہے, ہم تو دوسرا وجود کی ایگزسٹنس ہی نہیں مان رہے کہ ہم اس کو شریک کریں. اس کا جواب جو ہے نا ابن تیمیہ نے دیا. اصل میں جن لوگوں نے اچھا لکھا ہے وحدت الوجود کے اوپر, ان میں تو ایک ابن تیمیہ ہیں اور دوسرے شیخ احمد سرہندی ہیں جو مجدد الفسانی کے نام سے معروف ہیں. بہت اچھا لکھا دونوں نے, مطلب نقد کی ہے, بہت خوبصورت نقد, جسے کہتے ہیں جڑ پہ پہنچ کے نا, جیسے کوئی نقد کرنے والی بات. تو ان دونوں نے یہ بات کہی کہ یہ بیسیکلی ان کا نظریہ شرکیہ نظریہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتحاد کے قائل ہیں. اتحاد بھی شرکی ایک قسم ہے, مطلب انہوں نے خالق اور مخلوق جو ہے نا, ہاں اس کو متحد کر دیا. مطلب اللہ کا خیال اللہ کی ذات سے جدا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب اگر اللہ تعالیٰ کا تخیل ہے, ہماری ریالٹی, ٹھیک ہے, ہم سب کی ریالٹی اگر یہ ہے کہ ہم اللہ کا خیال ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود سے باہر نہیں ہے, تو خالق اور مخلوق کو آپ نے متحد کر دیا. اور پھر ہمارے اندر بھی ڈیوینٹی آ جاتی ہے. ہاں, اسی طرح سے ہمارے اندر بھی ڈیوینٹی, یعنی خدائی ایک ہمارے اندر بھی عنصر موجود ہے. پھر تو اس کا مطلب ہم خود خدائی صفت ہیں, صفت ہو گئے, ہم خود خدا کا خیال ہیں, تو خدا کی صفت ہو گئے. ہاں, خدا کی صفت ہو گئی, مطلب ہماری ریالٹی, ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کا خیال ہیں.
لیکن نا بیسیکلی بعد میں آنے والوں نے، اگرچہ شیخ ابن عربی نے اس کو اس طرح سے نہیں بیان کیا، مطلب اتنی تفصیل سے جتنا بعد میں آنے والوں نے بیان کیا، بعد میں آنے والوں نے اس میں باقاعدہ جو ہے نا تنزلات قائم کیے، تنزلات 6، کسی نے کہا تنزلات 5 ہیں، 5 ہیں، کوئی اس کو 40 تک بھی لے گا، یعنی وہ ڈیٹیلز آ گئی. لیکن کرکس جو ہے میرا خیال ہے بنیاد وحدت الوجود کی یہی ہے کہ چونکہ خدا کی آپ نے وجود کے اندر اس کو مان رہے ہیں، پوری دنیا کو، ایگزسٹنس کو، تو یعنی ایگزسٹنس صرف خدا کی ہے، اس کے علاوہ سب کچھ خیال ہے اور وہ خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے. اچھا اس سے ان کو فائدہ کیا حاصل ہوا؟ مسئلہ دیکھیں نا، بیسیکلی تو فلاسفی میں جب آپ نے تو اس سوال کا جواب دینا تھا نا کہ وجود کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس سوال سے بے نیاز ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ تھیری بیان کرنے کے بعد وجود ہے ہی نہیں، وجود ہے ہی تو نہیں، ہم کیا بیان کریں گے، مطلب وجود ہے ہی ایک، ٹھیک ہے. تو اب آپ ان تمام سوالات سے آپ نے ایک طرح سے جان چھڑا لی جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے، مطلب اس وقت کا ایک جو آپ کہہ لیں کہ جی جن لوگوں کا بھی کوئی فلسفیانہ ذوق تھا، تو اس وجہ سے. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ہے بیسکلی اگر میں خلاصہ نکالوں تو آپ نے کہا بیسکلی یہ پلیٹو سے سٹارٹ ہوا، افلاطون سے سٹارٹ ہوا، پھر اس کے بعد ایک کرسچن پادری تھا اس کے پاس آیا، پھر ادھر سے اس کو پھر الفارابی کی طرف اسلامک اگر آپ یعنی اس کی طرف چلا گیا، پھر اس کے بعد یہ اگر مسلمانوں کے ہاں اڈاپٹ کیا گیا جب گریک فلسفی کے تھرو، وہ الفارابی، ابن سینا وغیرہ نے، اور اس کو اصل میں تھیوری کی شکل دی، اور جس کے سب سے بڑے فیورسٹ یا پھر پروٹاگنسٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ شیخ ابن عربی ہوئے. اور پھر شیخ ابن عربی کا جو کانسیپٹ تھا وحدت الوجود کو، انہوں نے اس کو نکھارا، وضاحت کی، اس کو ایک اسلام کا رنگ دیا، اور ان کے اوپر تنقید اصل میں ابن تیمیہ نے اور شیخ احمد سرہندی نے بیسکلی کی. کوشچن یہ ہے کہ یعنی ان ادر ورڈس کی یہ کانسیپٹ آپ کے کہنے کے مطابق یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلامک نہیں یہ ہے، بیسکلی ایک فلسافیکل یعنی کانسیپٹ ہے جو کہ پلیٹو سے نکلا، افلاطون سے آیا، اور پھر افلاطون سے آ کے اس میں مختلف نظریں، مختلف یعنی اس کی شکلیں ہمیں دیکھنے کو ملی ایسے ہی. اچھا وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں دنیا کے 3 بڑے مذاہب میں یہ کانسیپٹ رہا ہے، یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے. اچھا، مطلب ہندو مت میں، کرسچینٹی میں اور اسلام میں، تو یہ کیا اس کی حقانیت کی کم دلیل ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں شرک کو بھی دیکھیں، شرک دنیا کے تمام جو ہے وہ مذاہب کے اندر جو ہے وہ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کانسیپٹ جو ہے اگر بڑے بڑے مذاہب کے اندر رہا ہے، بڑی بڑی قوموں میں تہذیبوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کی حقانیت کی دلیل بن سکے. یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے جسٹ بیکاز اٹ از یعنی بوروڈ اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ ساروں کا جو ہے یہ کامن سے. اچھا یہاں سے ایک اس سے متعلق وحدت الوجود کے بارے میں تو ہم نے ایک آپ سے بڑا اچھا سمجھ لیا. کچھ لوگ ہمارے ہاں جب ہم اس کی یہ چیز وضاحت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کے شرک ہونے یا کفر ہونے کے دلائل کی بات کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ وحدت الشہود کا ایک کانسیپٹ، ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وحدت الشہود، ہم وحدت الوجود پہ بلیو نہیں کرتے بلکہ وحدت الشہود کے اوپر بلیو کرتے ہیں. تو یہ وحدت الشہود کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کا کیا اس سے ریلیشن ہے دونوں سے؟ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وحدت الوجود کی بھی تعبیر ایک نہیں ہے. اچھا، مطلب مختلف تعبیریں ہیں، لیکن اس کی جو سٹینڈرڈ تعبیر ہے نا وہ ابن عربی کی تعبیر ہے. ہمارے ہاں بعض متاخرین صوفیاء نے اس ٹرم کو اس اور معنی میں بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے. ان میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا، یعنی وحدت الوجود کی انٹرپریٹیشن بعض ایسی ہیں کہ جن کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا. لیکن یہ ہے کہ شیخ ابن عربی کی جو انٹرپریٹیشن تھی وہ اس کے اوپر تو فتویٰ کھلم کھلا لگتا. یعنی آپ کے کہنے کا مطابق جو وحدت الوجود کا کانسیپٹ ہے یہ کفریہ اور شرکیہ، جو شیخ ابن عربی جو سٹینڈرڈ کانسیپٹ ہے، سٹینڈرڈ کانسیپٹ وہی وحدت الوجود کا شمار ہوتا ہے جس کو شیخ ابن عربی نے پیش کیا. یہ کفریہ اور شرکیہ کانسیپٹ تھا، لیکن بعد میں آ کے کچھ صوفیاء نے اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے، مولانا اشرف علی تھانوی نے. اب جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ عبادت کرتے کرتے اللہ کی طرف اتنی یکسوئی حاصل کر لیتے ہیں، اتنی آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے کہ آپ کو جیسے کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا. اب دیکھیں اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں. اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں کہ عبادت میں انسان کا استغراق بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مطلب اس طرح جیسے ہمیں ملتا ہے بعض اہل حدیث علماء کے بارے میں بھی ملتا ہے، مطلب نماز میں اتنی زیادہ توجہ تھی کہ وہ بارش ہوئی ہے اور مسجد کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جیسے سلام پھیرا تو پوچھتے ہیں اچھا بارش ہوئی ہے، اور حالانکہ پیچھے سے جو ہے وہ صفیں بھاگ کے اپنے گھر پہنچ چکی تھی. بلکہ بعض اوقات میرا خیال ہے صحابہ کے بارے میں بھی ابھی اس طرح کی چیز ملتی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے تو پرندے ایسے کہ جیسا کہ پرندے بیٹھ جائیں سر پہ. تو وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ کی طرف انسان کی یکسوئی اتنی ہو جاتی ہے، کنسنٹریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ اتنی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے.
یا حقیقت میں ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے کی رونے کی آواز آتی تھی تو اللہ کے رسول کہتے تھے میں نماز کو جو ہے وہ اس میں تخفیف کر دیتا ہوں. اچھا، تو گویا آپ کی اللہ کی طرف توجہ وہ نہیں تھی کہ بچے کی رونے کی آواز اس میں جو ہے وہ آپ کو محسوس نہ ہوتی. تو اس لیے استغراق جو ہے نا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ماننا پڑے گا، مطلب اس کی بہت. تو اس استغراق کی وجہ سے آپ کو اگر مطلب باقی سب چیزیں، جیسے آپ دیکھیں نا آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی مسز آپ کو پکارتی ہیں، بچے پکار، آپ کو لگتا ہے جیسے نہیں پتہ چلتا. سیدھی سی بات ہے، یہ یکسوئی کسی بھی کام میں آپ حد سے زیادہ توجہ دیں تو آپ کو حاصل ہو جاتی. تو اگر عبادت میں آپ حد سے زیادہ توجہ دیں اور آپ کو یکسوئی حاصل ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو لگے جیسے باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ایک کیفیت ہے، وہ ایک عارضی کنڈیشن ہوتی ہے. اس کنڈیشن میں انسان کچھ کلمات کہہ دے اور کہے کہ جی اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسے نظر ہی یعنی نہیں، میرے لیے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اس کو اس کانسیپٹ میں لے لیں. تو اس میں وہ یہ نہیں کہتے کہ جی سب کچھ معدوم ہے، لیکن اس وقت اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مثل معدوم ہے. ٹھیک، تو اس کے اوپر ہم یہ نہیں فتویٰ لگا سکتے کہ اس نے کوئی کفر اور شرک کا ارتکاب کیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک علمی بحث تھی. جو شیخ ابن عربی نے اس کو بیان کیا نا، یہ ایک کیفیت نہیں تھی جیسے ایک وجد کی اور کشف، ایک وجد کی کیفیت جیسے طاری ہو جاتی ہے عارضی طور پہ، یہ کیفیت نہیں تھی. انہوں نے ایک تھیولوجی بیان کی ہے، یہ حال نہیں تھا، یہ حال نہیں تھا. اس کو بعض صوفیاء نے کہا کہ یہ ایک حال ہے، کبھی کبھی طاری ہو جاتا ہے. وہ جو اس کو حال کہتے ہیں نا، چلیں اس حد تک گنجائش نکلتی. ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ بعض اوقات توحید جو ہے نا، مطلب اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کو اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے. ٹھیک، مطلب اس کی جیسے ان تعبد اللہ کانک تراہ، جب ہم احسان کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں کہ اتنے زیادہ آپ فوکسڈ ہیں کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، بیکاز آپ کی دنیا اسی کے اندر ایک ہی جس پوائنٹ آف ویو کے اندر آپ جو ہے نا اس میں آپ جو ہیں وہ فکسیٹڈ ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ شہود کا پھر کانسیپٹ یہاں پہ جی اصل میں دیکھیں دو چیزیں تھیں. اب یہ اصطلاحات جو ہے نا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں صوفیہ. دو اصطلاحات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اگر ہم اس کو باریکی سے سمجھنا چاہتے ہیں. شیخ ابن عربی نے کہا کہ وجود کی جو اصل ہے وہ عیان ثابتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ہے عیان ثابتہ. عیان ثابتہ، عیان ثابتہ سے مراد وہ آئیڈیاز ہیں کہ جو اللہ کے ذہن میں ہیں. اب اس کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارا یہ جو جسم ہے اس کی اصل کیا ہے؟ روح ہے. یہ جسم تو مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا نا، پیچھے روح ہے. جب انسانوں کی جتنی بھی ارواح ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک سانچے سے تیار ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ مادی دنیا ہے. اس مادی دنیا سے پہلے کیا ہے؟ عالم ارواح ہے. ٹھیک ہے، یہ عالم ارواح سے مادی دنیا میں آئے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ریالٹی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ مادی وجود، لیکن اصل میں اس مادی وجود کی ریالٹی کیا ہے؟ وہ سول ہے، اسپرٹ ہے، وہ سول ہے جو پیچھے عالم ارواح سے آئی ہے. ٹھیک ہے، اب عالم ارواح میں روحیں موجود ہیں، ان کی ریالٹی کیا ہے؟ وہ پیچھے تمام روحوں کا ایک سانچہ ہے جس سے وہ ساری روحیں تیار ہوئیں. وہ افلاطون والا کانسیپٹ. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک، وہ عالم ارواح سے پیچھے ایک عالم مثال ہے. اچھا، عالم ارواح کا تذکرہ تو ہمیں احادیث میں ملتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. اس دنیا کے بعد ایک عالم برزخ ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. اس کے بعد ایک عالم آخرت ہے، لیکن عالم مثال کا کوئی کانسیپٹ ہماری کتاب و سنت میں نہیں ملتا. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی فیبریکیٹڈ کانسیپٹ، من گھڑت کانسیپٹ ہے، مطلب دلیل نہیں ہے اس کی کتاب و سنت میں، لیکن ہم ان کی فلاسفی سمجھنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو تمام ارواح تھیں یہ ایک سانچے سے تیار ہوئی تھیں. وہ سانچہ کہاں پہ تھا؟ وہ عالم مثال میں تھا. اب عالم مثال میں جو سانچہ ہے تمام ارواح کا، یعنی آپ کہہ لیں کہ جی تمام ارواح کی جو ایک مثالی روح ہے، ٹھیک، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل وہ بھی اصل میں موجود نہیں ہے. اچھا، اس کی اصل پیچھے جو ہے وہ اس کا خیال ہے، اس روح کا، اس مثالی روح کا خیال ہے جو خدا کے ذہن میں ہے. اچھا، وہ جو اس مثالی روح کا خیال خدا کے ذہن میں ہے اس کو وہ عین ثابت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بیسکلی آپ نے جو بتایا کہ اٹرنل آئیڈیاز ہیں، اٹرنل عیان ثابتہ، بیسکلی وہ اس کانسیپٹ تک جا رہا ہے کہ وہ عین ثابت اصل میں خدا کا تخیل ہے ہر چیز کے بارے میں، جس کے بعد ایک سانچہ ہے، اور سانچے کے بعد پھر آپ کے جو ہے وہ اس کی عالم مثال ہے جہاں پہ مثالیں ہیں، ایگزامپلز موجود ہیں. پھر عالم ارواح ہے، پھر عالم ارواح کے بعد ہیومن باڈیز ہیں. یہ میرے خیال ہے اسٹیپس یہ ان کی اسٹینڈرڈائزیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی دیکھیں نا اس طرح سے انہوں نے اس کو تنزلات بنائے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، جتنے گھوڑے ہیں، ان گھوڑوں کی ارواح جو ہے وہ عالم ارواح میں ہے. ان تمام ارواح کی اصل ایک
گھوڑے کی مثالی روح ہے وہ عالم مثال میں ہے، یعنی ہر جنس کی علیحدہ علیحدہ ایک مثال عالم مثال میں ہے. وہ عالم مثال میں جو وجود ہے وہ بھی مطلب اس کی بھی کوئی فزیکل ریالٹی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی کیا ہے، ایک خیال ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں اصل اس کی کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خیال ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا ایک آئیڈیا ہے، اور وہ آئیڈیا جو ہے نا اس کو وہ عین ثابت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام گھوڑوں کے بارے میں اللہ کا ایک آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، تمام انسانوں کے بارے میں اللہ کا ایک آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، تمام شیروں کے بارے میں اللہ کا ایک آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہتے ہیں یہ جو تمام آئیڈیاز ہیں نا، ان آئیڈیاز کے پیچھے بھی ایک آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے، ایک آئیڈیا سنگولیرٹی ہے. وہ ایک خیال نے آگے کثرت خیال کی صورت اختیار کی. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، وہ جو ایک خیال ہے اس کو وہ کہتے ہیں حقیقت محمدیہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال. وہ جو من گھڑت اور موضوع روایت ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری. ٹھیک ہے. تو اب یہ سنگولیرٹی سے جو کثرت پیدا ہوئی ہے، یعنی وحدت سے کثرت کیسے پیدا ہوئی ہے، تو وہ انہوں نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا. جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک بڑھئی جو ہے اگر وہ میز بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں میز کا خیال آئے گا. پھر اس کے ذہن میں آئے گا اچھا میز کی اتنی لینتھ ہوگی، اتنی اس کی وڈتھ ہوگی، اتنی اس کی ہائٹ ہوگی، اچھا اس کی 2 میں درازے بھی بناؤں گا، ٹھیک ہے، اس کلر کی ہوگی، 4 پائے ہوں گے، راؤنڈ ہوگی، ٹھیک ہے، چوکور ہوگی، مستطیل ہوگی. وہ پھر تفصیل بعد میں. تو وہ کہتے ہیں پہلا خیال آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، وہی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ میرا نور تھا. یہ من گھڑت روایت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے اس خیال میں تفصیل پیدا ہوئی، ٹھیک ہے. تو وہ پہلے خیال کو انہوں نے حقیقت محمدیہ کہہ دیا اور اس کی دلیل موضوع روایت سے لے لی. پھر اس کے بعد جو تفصیل پیدا ہوئی کہ اب گھوڑا پیدا کرنا ہے، انسان پیدا کرنا ہے، جو بھی پیدا کرنا ہے، تو انسان کی ایک مثالی خیال آ گیا، گھوڑے کا ایک مثالی خیال اللہ کے ذہن میں آ گیا، ٹھیک ہے، مثالی گھوڑے کا، مثالی انسان کا ایک خیال اللہ کے ذہن میں آ گیا، مثالی شیر کا جو ہے وہ ایک آئیڈیل جو ہے ان کے سامنے آ گیا. تو وہ سارے عیان ثابتہ ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اصل میں ریالٹی ہے. اچھا، عیان ثابتہ کو وہ ریالٹی مانتے ہیں، وہ اس کو ریالٹی. تو حقیقت محمدیہ یہ جو ہے نا یہ سب حقیقت محمدی تو اس ریالٹی کے پھر پیچھے ریالٹی ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی وہ سب سے اٹرنل ریالٹی، اصل ریالٹی وہ حقیقت محمدیہ. حقیقت محمدیہ کو ہی جب وہ خیال جب پھیلا ہے، جیسے بڑھئی کے ذہن میں پہلے مجمل خیال آئے گا، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ تو اس کے ذہن میں نہیں آتا نا، پہلی دفعہ اس کے ذہن میں صرف میز آتا ہے، کرسی آتی ہے، تفصیل بعد میں آتی ہے کہ کرسی کیسی ہوگی، وہ عیان ثابتہ بن گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکل. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ جو ہمارا وجود ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ عکس ہے، یہ عکس ہے، ریفلیکشن ہے. جیسے آئینے میں مجھے میرا عکس نظر آتا ہے تو میں آئینے کے اندر نہیں چلا گیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ریالٹی آئینے کے اندر ہے، میرر کے اندر ہے، اس میں میرا صرف عکس ہے، ایک سایہ ہے، ٹھیک ہے. میری ریالٹی آئینے سے باہر ہے. تو ہم سب وہ جو اللہ نے جو خیال کیا تھا نا، اللہ نے جو خیالات کیے تھے، ٹھیک ہے، ان خیال کے، اب وہ خیال بھی کیا ہیں، وہ یونیورسلز ہیں، کلیات ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے پرٹیکولرز ہیں. جو پرٹیکولرز جو ہیں وہ ذلی وجود کی صورت میں، سائے کی صورت میں، یہ سارے سائے ہیں، اس کے سائے ہیں، ہم سائے ہیں. مطلب اب میرا سایہ جو ہے، ظاہری بات ہے وہ میرا ہی سایہ ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ میری حقیقت تو نہیں ہے، میری ریالٹی تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں ہماری ریالٹی جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا تخیل ہیں، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ظاہری وجود، یہ سب کچھ، یہ اس کا سایہ ہے، اس ریئل جو وجود ہے، بینگ ہے، اس کا یہ سایہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ تو وحدت الوجود والے کہتے ہیں. شیخ احمد سرہندی نے جو ہے وہ یہ کام کیا، انہوں نے بہت بڑی درار ڈالی اس کے اندر. بہرحال وہ اس طرف نہیں گئے کہ جو کتاب و سنت کا نظریہ تھا تخلیق کا، کہ وہ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت تصوف اتنا زیادہ غالب آیا ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ جب تک میں اس کے رستے اس میں درار نہیں ڈالوں گا تو لوگ قبول نہیں کریں گے. تو انہوں نے بیسیکلی اسی کانسیپٹ کو لے کے اس طرح سے ریفائن کیا کہ اس میں سے کفر اور شرک نکل جائے. اچھا، لیکن کانسیپٹ وہی تھا، ان ایسنس وہ کانسیپٹ وہی تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو ریالٹی ہے نا، یہ مان لیا کہ ہم ذلی وجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ حقیقی، یہ ریالٹی نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، یہ سایہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے درخت کا سایہ ہے، جیسے آئینے میں سایہ، ہم سب سایہ ہیں.
لیکن ریالٹی جو ہے نا ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا تخیل ہے. اچھا ٹھیک ہے, ریالٹی ہماری ہے آدام متقابلہ, آیان ثابتہ نہیں. اچھا آیان عین کی جمع ہے نا, جی جی عین کی, عین ٹھیک ہے, مطلب ریئل ذات کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. ثابت ثبوت سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں جس کا ایکسٹرنل ایگزسٹنس ہو اس کو کہتے ہیں موجود, ٹھیک ہے, اور جس کا ذہنی وجود ہو, جیسے آپ کی سوچ ہے نا, جی جی, سوچ کا وجود ہے کہ نہیں ہے, ذہن میں ہے, ذہن میں ہے, لیکن میں نے گھر سوچ لیا ذہن میں, اب اس گھر کا وجود تو ہے, تو جس کا ذہنی وجود ہو اس کو ثابت کہتے ہیں. تو اس لیے اس کو آیان ثابتہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کا تخیل ہے. ٹھیک ہے, اس کو آیان موجودہ نہیں کہتے. موجودہ نہیں کہتے. موجودہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایکسٹرنل ایگزسٹنس بھی موجود ہے. تو شیخ احمد سرہندی نے کہا کہ بیسیکلی ہماری ریالٹی جو ہے وہ آدام متقابل ہے. آدام عدم کی جمع ہے, متقابلہ متقابل کی, یعنی ہم اپوزٹ نان بینگ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کس کا؟ اللہ کے اسماء و صفات کا. اچھا یعنی کہنے کا مطلب ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کے نام ہیں مثال کے طور پہ, اللہ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو متقابل ہے وہ کیا ہے؟ جہالت. جہل. اللہ تعالیٰ کی صفت وجود ہے, اس کا متقابل کیا؟ عدم ہے, نتھنگنیس. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ریالٹی وہ عدم ہے, نان ایگزسٹنگ. اچھا وہ ایگزسٹنس کیسے محسوس ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کی جھلک پڑی ہے, ٹھیک ہے, اس جہالت کے اوپر, تو وہ جہالت روشن ہو گئی اور لگنے لگ گیا کہ جیسے علم ہو. صحیح. لیکن ریالٹی عدم, اور ہماری ریالٹی عدم ہے جو اللہ کی ذات سے باہر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ عدم ایک نقص ہے نا, جہالت ایک نقص ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ہے, اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ عجز. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب یہ تمام صفات انسان کی ہیں, بالکل اللہ کے مقابلے میں یہ سب نقائص انسان کے اندر موجود ہیں یا مخلوق کے اندر ہیں. خالق میں کمال درجے کی صفات ہیں, مخلوق میں کمال درجے کا نقص ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی کمال درجے کی صفات کا عکس پڑا ہے کمال درجے کے نقص کے اوپر, اور وہ نقص روشن ہو گیا اور ایسے لگنے لگا جیسے اس کا کوئی وجود ہے. صحیح. تو انہوں نے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا. تو شیخ احمد سرہندی بیسیکلی جو ریالٹی مان رہے ہیں وہ اللہ کی ذات میں نہیں مان رہے, وہ اس سے باہر ایکسٹرنل ریالٹی مانگ رہے ہیں, جس سے وہ یعنی وہ شرک تو ختم ہو گیا, لیکن آپ کہہ لیں کہ ایک اور فلسفہ, ایک نیا فلسفہ وجود میں آ گیا. اگرچہ شاہ اللہ دہلوی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں, لیکن یہ دونوں ایک باتیں نہیں ہیں. شیخ احمد سرہندی کی کوٹیشنز میں نے اپنی اس کتاب میں دی ہیں, آپ اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود ہمہ اوست ہے, یعنی یہ ہر چیز کو خدا ماننے والی بات ہے. یہ لفظ انہوں نے باقاعدہ لکھے ہیں, یعنی وہ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں, وہ اس کو اتحاد کہتے ہیں, شرک کہتے ہیں, اور ہمہ اوست کہتے ہیں. ہاں, اور شاہ ولی اللہ نے ان کے مطابق یہ سیم چیز ہے لیکن فرق ہے. تو ہمارے ہاں جو وحدت الشہود کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے, کچھ لوگ عوام الناس کے اندر یہ بات مانی جاتی ہے کہ وحدت الشہود کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, ہر چیز کے اندر آپ کو خدا کی جو ہے وحدانیت نظر آتی ہے, کہ خدا کی ایگزسٹنس نظر آتی ہے. تو کیا یہ وہی چیز ہے؟ اس کو کس طریقے سے دیکھیں, بات پھر وہی ہے, جب بڑا عالم دین بات کرتا ہے نا تو وہ ایک لیول پہ جا کے بات کرتا ہے. ٹھیک, دیکھیں نا سطح پہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, آپ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا, آپ اکیلے رہ جائیں گے. ٹھیک, جتنی بلندی پہ آپ جاتے ہیں نا تو کم لوگ بلندی تک چڑھ پاتے ہیں. ٹھیک, تو یہی معاملہ ہے کہ اب سطح کی باتیں جب تک آپ کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو چونکہ وہ سمجھ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے عام طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وحدت الوجود کی آسان تعبیریں ایسی کر دی جاتی ہیں, لیکن یہ عوامی تعبیریں, یہ کچھ سٹینڈرڈ تعبیریں یعنی وحدت الوجود کی یا یہ علمی تعبیریں نہیں ہیں. جیسے ہم وحدت الوجود کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ خدا اور یعنی سب کچھ خدا ہے, عام طور پہ یہی کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ ہر چیز خدا ہے, انسان بھی خدا ہی ہے, آسان انداز میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور چونکہ یہ غلط ہے کہ آپ خدا ہے میں بھی خدا ہوں, تو یہ غلط اور ایک شرکیہ اور کفریہ اور اتحادی بات ہے. اور اسی طریقے سے وحدت الشہود کے بارے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر آپ کو خدا کی وحدانیت نظر آتی ہے, تو چونکہ یہ غلط چیز نہیں, لیکن حقیقت میں اس کا کانسیپٹ وہی ہے کہ بیسیکلی عدم متقابلہ کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے, جو اپوزٹ آپ سمجھ لیں کہ نان ایگزسٹنگ چیزیں ہیں اور جن پر خدا کا جو کمال پڑا
تو ان کو شہود ہوا میرا خیال ہے, اور اس شہود کے ذریعے میں وہ روشن ہو گئی اور لگنے لگا جیسے ان کا کوئی وجود ہے حالانکہ وہ نان, لیکن وہ ایگزسٹنس نہیں, اور یہ نان یعنی یہ خدا سے بالکل علیحدہ ہے, ان کا وجود اس کے متقابل ہے اس کے اللہ کے متقابل. لیکن اصل بات پھر وہی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے ایوری تھنگ از گاڈ, وہ کہتے ہیں کہ اتنی آپ اس طرح سے اگر ان کو کہیں گے نا کتا بلا خدا ہے تو وہ کہیں گے ہمارے اوپر سطحی تنقید ہوئی. میرے ساتھ ایک وحدت الوجود کو ماننے والے جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی وجودی یہ بات کہنے کی جرت کر سکتا ہے کہ خالق موجود ہے مخلوق نہیں؟ تو وہ بالکل خاموش ہو گئے. تو اب بات یہ کہ یہ کہنے کا ایک انداز تھا, یعنی اگر وہ کہیں کہ جی خالق موجود ہے مخلوق نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ خالق ہی نہیں ہو سکتا جب تک مخلوق نہ ہو. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو خالق ہے. تو بات یہ کہ اگر آپ اس طرح سے اس کو رد کریں تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کر کے تو انشاءاللہ سے وہ, یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے یہ چیزیں یہ عوامی باتیں ہیں, یہ حقیقت میں نہیں ہیں. چلے ڈاکٹر صاحب ہم نے بڑی بات کر لی وحدت الوجود کے بارے میں, وحدت الشہود کے بارے میں. ہمارا پروگرام میں ہم چونکہ ڈاکٹر اشار صاحب کی طرف سے بات کی شروع ہوئی تھی اصل میں تو وہ ڈاکٹر صاحب کا جو نظریہ وحدت الوجود کا, ظاہر ہے ان پر بڑا تنقید بھی ہوئی. ڈاکٹر صاحب کے کچھ لیکچرز بھی موجود ہیں, ویڈیوز بھی موجود ہیں. کچھ ویڈیوز جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا باقاعدہ نقد کر رہے ہیں, اور باقاعدہ اوپنلی کہتے ہیں کہ میں وہ والا کانسیپٹ نہیں بیان کر رہا جو شیخ ابن عربی کا کانسیپٹ ہے, وہ غلط ہے. ایک شرکیہ کانسیپٹ باقاعدہ اس کا نام لیتے ہیں کہ وہ شرکیہ اور کفریہ کانسیپٹ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ بعض اوقات ہمیں لگتی ہے کہ ایگزیکٹلی اس کی جو ہے لازمہ وہی ہے, امپلیکیشنز وہی ہیں جو کہ بیسکلی اس کانسیپٹ کی ہیں. اور اس وجہ سے کئی لوگوں نے ڈاکٹر صاحب پر ڈاکٹر صاحب کی جب یہ آیا تو اس پر کتابیں بھی لکھی, اس پہ فتوے لگے. مثال کے طور پہ کتاب نظر توحید وجودی اور ڈاکٹر اشار احمد, یہ کتاب آئی. اور اس کے بعد آپ کی بھی کتاب اس پر موجود ہے نظریہ وحدت الوجود اور ڈاکٹر اشار احمد صاحب, جس میں آپ نے کچھ حد تک ان کو ڈیفینڈ بھی کیا, اس کی کلیئرٹی بھی کی, وضاحت بھی کی. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر اشار احمد رحمہ اللہ, آپ کا ان سے انٹریکشن بھی ہوا, ملنا بھی ہوا, اور ان کے اس کانسیپٹ کے بعد آپ ان سے ملے بھی اور آپ نے ان سے ڈسکشن بھی کی تھی. تو حقیقت میں آپ کی نظر میں ڈاکٹر صاحب کا جو اصل کانسیپٹ ہے جو وحدت الوجود کا, کیا وہ ایگزیکٹلی شیخ ابن عربی والا ہے, یا پھر وہ کانسیپٹ جیسے ہم کفریہ شرکیہ کہتے ہیں, یا پھر وہ وحدت الشہود والا شیخ احمد سرہندی والا کانسیپٹ ہے, یا پھر وہ کوئی اور کانسیپٹ ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا نا ایک تو بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں, ڈاکٹر صاحب کا بیک گراؤنڈ سائنس کا ہے. ٹھیک ہے, وہ MBBS ڈاکٹر تھے, بلکہ وہ کہتے ہیں میں سرجن, بہت کامیاب سرجن ہوتا اگر میں دین کی لائن میں نہ آیا ہوتا. ٹھیک, تو انہوں نے سائنس کو جو ہے نا وحدت الوجود کی بنیاد بنانے کی کوشش کی. یعنی ان کا جو وحدت الوجود کا نظریہ ہے نہ وہ ابن عربی والا, کیونکہ ابن عربی والا تو فلسفے کے اوپر کھڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کی جو ایک کتابچہ ہے ڈاکٹر صاحب کا, وہ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے ہے, تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اسٹوبیڈیٹی مجھے معلوم ہوتا ہے, یہ اس طرح سے تنزلات ہوئے ہیں, اور عیان ثابتہ اور وحدت اور وحدیت اور یہ سارے جو ہے نا. یہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی تنقید کی ہے. ہاں, اس کے اوپر تنقید کی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, دوسرا ان کا نقطہ نظر وحدت الشہود والا بھی نہیں تھا. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ سوال پیش آیا, وہ یہ چاہتے تھے کہ سائنس جہاں تک پہنچی ہوئی ہے نا, اس کو ہم کسی طرح ریلیجن سے ثابت کر دیں, اور پھر آگے جو ہے نا بات ریلیجن سے بڑھائیں. جیسے سائنس جو ہے وہ ہمارے ہاں اس نے یہاں تک تو پہنچ گئی تھی بگ بینگ, انسان کہاں سے آیا, آپ نے کہا بندر سے بنا, بندر کہاں سے آیا, پورا ایولیوشن کی تھیوری. پھر پیچھے آپ بگ بینگ تک چلے گئے. اس دنیا کی عمر مطلب 13.7 ارب سال ہے. ٹھیک ہے, 13.7 ارب سال ہے. تو بگ بینگ کیا تھا؟ ایک انیشیل سنگولیرٹی تھی, مطلب ایک نقطہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بلینت ٹریلینت مطلب 1 سینٹی میٹر کا اربواں کھربواں حصہ, یہ لفظ استعمال کیے اسٹیفن ہاکنگ نے. اتنا چھوٹا سا, اور اس کی جو ڈینسٹی تھی یا اس کا جو ٹمپریچر تھا وہ اخیر درجے کا تھا, اور اس کا پھیلاؤ ہوا, ایکسپینشن ہوئی ہے, اور یہ ساری یونیورس ایگزسٹ کر رہی ہے. اب ان سے جب یہ سوال ہوتا تھا کہ وہ انیشیل نقطہ, انیشیل سنگولیرٹی جسے آپ مان رہے ہیں وہ کہاں سے آ گئی. اچھا, اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہے کہ وہ اتنا چھوٹا جو آپ نقطہ مان رہے ہیں اس کی کوئی فزیکل ریالٹی ہے یا ایکس نیل ہوا ہے. تو زیادہ تر یہ کہتے ہیں اس کی فزیکل ریالٹی ہے. اب ان سے سوال ہوا کہ اگر کوئی ریالٹی ہے تو وہ نقطہ کہاں سے آ گیا یا اس سے پہلے کیا تھا. یہاں پہ جا کے یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی ہم ابھی ریسرچ کر رہے ہیں, یا سائنس ابھی ریسرچ کر رہی ہے. کچھ کہتے ہیں مطلب بے وقوفی ہے اس سے پہلے کا سوال کرنا, جیسے اسٹیفن ہاکنگ وغیرہ نے بات کی. وہ کہتے ہیں یہ سوال ہی بے وقوفانہ ہے کہ آپ کے اس سے پہلے کیا تھا. اچھا, ڈاکٹر صاحب اس کو پیچھے لے کے جانا چاہتے تھے, مطلب وہ ایوولوشن کی تھیوری کے قائل تھے, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ایوولوشن ہوا ہے یہ امر ربی سے ہوا ہے.
یعنی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جو گئے ہیں وہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں تھا بلکہ خدا کے حکم، خدا کا حکم، خدا نے چناؤ کیا، لیکن کون سا یعنی پروسیس نیچرل سائنٹیفک پروسیس تھا، نیچرل پروسیس تھا. تو اب وہ کہتے ہیں یہ جو ہوا کیا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں تو کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اللہ نے جب کن کہا تو اس کن کے لفظ نے نور کی صورت اختیار کر لی. اچھا بات سمجھ. جی جی. اب مثلا میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے الفاظ میرے وجود سے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب یہ نکل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، فضا میں تحلیل ہو گیا، واپس لا سکتے ہیں، مختلف تھیریز ہیں، ٹھیک. تو اللہ کا کلام ظاہری بات ہے اللہ کی ذات سے صادر ہو رہا ہے، اور یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اچھا ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا یا جو ایک روایتی جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو یہ چیز عدم سے وجود میں آ گئی. یعنی اللہ کو یہ میز بنانے کے لیے کسی میٹر کی مادے کی ضرورت نہیں، جیسے بڑھئی کو ضرورت ہے مادے کی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کن کہیں گے تو وہ چیز بغیر کسی مادے کے میٹر کے وجود میں آ جائے. تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو چیز وجود میں آ جاتی ہے. اچھا انہوں نے یہاں پہ یہ چیز بیان کی کہ کن نے، کلمہ کن نے جو اللہ کی ذات سے علیحدہ ہو گیا تھا. اچھا یہ ایک بات ہے، یہ اہم بات ہے کہ اللہ کی ذات سے وہ علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. جیسے میرا لفظ میری ذات سے نکل گیا، علیحدہ. ٹھیک. تو اللہ کی ذات سے وہ کلمہ کن علیحدہ ہوا تو وہ کن کہاں گیا، اب یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کن نے ہی ایک نور کی صورت اختیار کر لی. ٹھیک ہے. پھر اس نور سے فرشتوں کی تخلیق ہوئی. اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ فرشتوں کا جو مادہ ہے، مادہ تخلیق، وہ نور ہے، وہ تو حدیث میں آئے، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح سے جوڑا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ نور خنک تھا، مطلب اس کے اندر ٹھنڈک تھی، سارا کچھ تھا. آہستہ آہستہ وہ نور کے اندر حرارت پیدا ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس نور نے جو ہے وہ ایک نار کی صورت اختیار کی. پھر اس نار سے جنات کی تخلیق ہو گئے. ٹھیک. پھر وہ نار کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی بگ بینگ کی بنیاد بنا ہے جنات کی تخلیق کے بعد. ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی بگ بینگ بنا. ہاں وہ ایکسپلوژن ہوا جو بھی، مطلب کچھ لوگ تو ویسے سائنس والے تو وہ تو کہتے ہیں کہ ایکسپینشن ہوئی ہے، وہ دھماکے وغیرہ کی اب بات نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ اس قسم کی بات کرتے تھے. تو وہ ایکسپلوژن ہوا ہے اور پھر یہ سارے سٹارز اور یونیورسز اور یہ ملکی وے اور فلاں یہ وہ سب کچھ وجود میں آ گیا. ٹھیک ہے. اور اسی میں سے ایک انسان کی بھی تخلیق ہو گئی. ہاں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی یہ جو ٹوٹل ایگزسٹنس ہے، اس ٹوٹل ایگزسٹنس کی جو اصل ہے، اوریجن ہے، وہ کلمہ کن ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اصل کے اعتبار سے یعنی جہاں سے یہ چلا ہے. اچھا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ابھی وجود ایک ہے یا یہ سب تخیل ہے. دیکھیں سائنس کا آدمی اس کو تخیل نہیں مان سکتا، ظاہر ہے وہی ممکن نہیں ہے. بالکل ریئلٹی ایک بات فیل کرتے ہیں ایگزیکٹلی، وہ تو ساری مادیت پرستی ہے، یہی سب کچھ ہے، ٹوٹل ایگزسٹنس ہے ہی یہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے سائنس والا بندہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا. وہ بیسیکلی اس معنی میں وحدت الوجود کہتے تھے کہ یہ جہاں سے چلا ہے، جیسے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وحدت سے کثرت کیسے پیدا ہوئی، بگ بینگ والے وہ بھی یہی کہتے ہیں انیشیل سنگولیرٹی. تو انہوں نے کہا انہوں نے مانگ تو لیا ہے سنگولیرٹی، تو ہم اس سنگولیرٹی کو پیچھے کلمہ کن تک لے جائیں تو ایک مذہبی مقدمہ بھی ثابت ہو جائے گا. اچھا تو انہوں نے اس طرح مذہبی مقدمہ ثابت کیا ہے، لیکن میرے خیال میں بہرحال یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل میں صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ کلمہ کن سے مخلوق پیدا ہو جاتی ہے، کلمہ کن جو ہے مخلوق نہیں بن جاتی. ورنہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ڈیوائن ایلیمنٹ موجود ہے. اور اسی سے میرا خیال ہے جو ریلیٹ کرتے ہیں اسپرٹ کو کہتے ہیں کہ جیسے ونفخت فیہ من روحی کے جیسے الفاظ ہیں، تو وہ بھی اس کو بھی اس طرح کہتے ہیں کہ ڈیوینٹی کا ایک کانسیپٹ جو ہمارے اندر اسپرٹ کے اندر، تو ہمارے اندر وہ گاڈلی ٹریٹس بھی موجود ہیں اس طرح. اب دیکھیں مولانا مودودی نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہ جو کرسچنس تھے، جب ان کے اندر یہ جو بات آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ جیسز اللہ کے بیٹے ہیں، تو قرآن نے بھی کہا ولم تکن لہ صاحبہ. یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی بیوی سے بیٹا پیدا ہوا، مطلب اتنے نان سینس نہیں. وہ کس معنی میں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟ وہ مولانا مودودی نے باقاعدہ بات کی. وہ کہتے ہیں یہ جو کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، ورڈ آف گاڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ کا کلمہ ہے، مطلب اللہ کا کلمہ سے مراد اصل کے اعتبار سے اللہ کی صفت ہے. بالکل صحیح، اصل کے اعتبار سے اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کی صفت ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس اعتبار سے اللہ کی ذات سے صادر ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے اس کو ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اس کے لیے وہ لوگوس ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے. تو اس معنی میں بہرحال یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ خطرناک کانسیپٹ ہے. لیکن اس پہ ہم کوئی اتنا بڑا فتویٰ نہیں لگا سکتے کفر کا، شرک کا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ کن خدا کی ذات سے جدا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے.
یعنی وہ خدا کی ذات نہیں ہے، جس طرح باقی ہمیں کانسیپٹ کے اندر وحدت الوجود کے کانسیپٹ کے اندر خدا کے اندر وہ تخیل میں موجود ہے اور خدا سے ایگزسٹنس جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہوئی ہیومن بینگز کی کریشن کی، بالکل اسی طریقے سے یہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی اس میں ڈفرینس موجود ہے. لیکن الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کے ہاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے وحدت الوجود، شیخ ابن عربی کا ان کے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی جو صفت علم ہے وہ وجود کی اصل ہے. جی جی ٹھیک ہے، تخیل علم. اور جو ڈاکٹر صاحب کے ہاں صفت کلام ہے، کلمہ کن ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صفت علم ہی ریالٹی ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریالٹی اب یہی ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ کثرت موجود ہے، یہی ریالٹی ہے. لیکن یہ ریالٹی پیدا کیسے ہوئی ہے اس کا جواب میں نے تم کو دیا، وہ دیا. اور کیا آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب کا اس بارے میں اوپینین یہ کلیئر تھا کہ ہم ہیومن بینگ ایک اللہ کی مخلوق ہیں، کریشن ہے، اور ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ نہیں ہے، خدائی چیز ایلیمنٹ نہیں؟ وہ روح کے بارے میں کہتے تھے، روح کے بارے میں کہتے روح کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ ڈیوائن ایلیمنٹ ہے. ڈیوائن مطلب جس طرح سے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ جو اس نے نور کی صورت اختیار کی تھی کلمہ کن نے، تو اس سے جس طرح سے فرشتوں کی تخلیق ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے روح کے بارے میں بھی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بھی ایک قسم کا ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، اسی معنی میں کہ اللہ کے کلمہ کن نے ہی روح کی صورت اختیار کی. اور لیکن وہ علیحدہ ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی چیزیں اس کے اندر ابھی بھی اس کے اندر کمپلیکسٹیز موجود ہیں، اتنا کلیئر نہیں ہے واضح. میں نے جو کتابچہ لکھا تھا اس کو مطلب یہ بڑی بات ہے کہ بعد میں تنظیم والوں نے اس کو پبلش بھی کیا، حالانکہ میں نے اس میں یہ نہیں کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو ڈیفینڈ کیا کہ ان کے نقطہ نظر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں نے یہی کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر نہیں تھا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نقطہ نظر کو شیخ ابن عربی کا نقطہ نظر قرار دینا یہ بھی ایک انتہا ہے، ٹھیک ہے. اس انتہا پہ نہیں جانا چاہیے. شیخ ابن عربی کا نقطہ نظر بالکل ڈیفرنٹ تھا. باقی ڈاکٹر صاحب کا بھی غلط ہے، یہ میں نے لکھا تھا. آپ کی کلیئرٹی، آپ اس بارے میں سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا یہ نقطہ نظر غلط ہے، بالکل اور ڈاکٹر صاحب سے مسٹیک ہوئی ہے، اور یہ اس کے ظاہر اور میرا خیال اگر آپ اس کو ذرا ریلیٹ کریں اس کے ساتھ ایک بڑے سمپل انداز میں، تو یہ چیز کافی حد تک خطرناک معلوم ہے. لیکن بہرحال یہ نہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ ہے نہ وحدت الشہود کا کانسیپٹ ہے جو شیخ ابن عربی کا ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ شیخ ابن عربی کے اوپر جو فتوے لگائے گئے وہ سارے اٹھا کے ہم ڈاکٹر اسرار پہ لگا دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی نظر وحدت الوجود میں آپ دیکھیں گے وہ بگ بینگ اور یہ سارا نظریہ ارتقاء، مطلب یہ تو ساری ہماری آج کے دور کی پیدا ہوئی جو درمیان میں گیپس ہیں ان کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی طریقے سے سائنس کو اور خدا کی جو ہے جو خدائی جو چیز ہے ڈیوائن، اس کا کنیکشن پیدا کرنے کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سائنس والے جہاں رک گئے میں ان کو اس سے ذرا پیچھے لے جاتا ہوں اور اس کو خدا کے ساتھ ایک لاجیکل جو ہے لنکیج جو ہے ڈیولپ کر دوں. تو جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. تمام ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی اس بارے میں پراپر کتاب بھی موجود ہے، وجود باری تعالیٰ. اس کا جو پہلا چیپٹر ہے خاص طور پہ وہ فلسفہ وحدت الوجود کے اوپر ہے، اس کو ضرور پڑھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں جو ایک اپنا رسالہ ایک ایپیسل جو لکھا تھا نظریہ وحدت الوجود اور ڈاکٹر اسرار احمد، وہ بھی اس کو بھی پڑھیے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہمارے اس پروگرام کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. تو جزاکم اللہ خیرہ. ملتے ہیں دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.